نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس آیت میں اولیاء کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ولایت میں دو چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک الذین آمنوا، کہ جو ایمان قبول کرے۔ نمبر دو وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی سے پرہیز کرے، بچے، اللہ کی کامل اطاعت فرما برداری کرے، اللہ کے احکام کی پیروی کرے، یہ اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے۔ ولایت شریعت میں اسی کو کہتے ہیں، اور ایسے ولی اور بزرگ اللہ کے ان کا بڑا مقام ہے، بڑی ویلیو ہے شریعت میں، بلکہ بعض مرتبہ ان سے کرامات کا صدور بھی ہوتا ہے۔ ایسے ولیوں کے کرامات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کرامات کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ولی وہ شخص ہے جس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو قرآن اور حدیث کی بہت ساری آیات اور روایات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور پیغمبر کے سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ان سے کرامات کا بھی صدور ہو جاتا ہے، لیکن جو ولی اپنی ولایت خود بتائے لوگوں کو اور لوگوں کو اپنے کرامات ماننے پر مجبور کرے اور لوگوں کو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بزرگ ہوں، آپ لوگ میرا قدر کریں، احترام کریں اور میرے کرامات کو مانیں، یہ میرے کرامات ہے، تو ایسی باتیں ہمیں شریعت میں نہیں ملتی۔ ولی کی ایسی تعریف ہمیں شریعت میں نہیں ملتی کہ ولی خود کہے کہ میں ولی ہوں، بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی کے اوپر وہ چل رہا ہے، تو آپ اس کی ولایت کی تب تک گواہی نہ دے جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ سنت کا کتنا پابند ہے، وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، آیا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت اور سنت پر عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ ہوا میں اڑے، پانی کے اوپر چلے۔ تو ابھی کچھ دنوں پہلے اقرار الحسن صاحب نے حق خطیب، پیر حق خطیب کو بڑا زبردست ان کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ تو یہ جو ہے یہ جعلی پیر ہے، نقلی پیر ہے۔ یہ بظاہر اگر ان کو دیکھا جائے تو شریعت کی بو بھی ان میں نظر نہیں آتی، شریعت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی۔ پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ کر، شریعت کے احکامات کو توڑ کر اپنی ولایت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور اپنے کرامات دکھانے والے یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہے، دھوکہ باز ہے یہ لوگ۔ تو اقرار الحسن صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا اور بہت ہی مستحسن کام کیا، قابل تعریف ہے ان کا یہ کام، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جیسے بہت سارے علماء نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے استاذ محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ولی چھپ جائے وہ ولی نہیں ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ جو چھپ جائے وہ اصل میں ولی ہے۔ ولی اپنی ولایت کے اعلانات نہیں کرتا، وہ چھپتا رہتا ہے، وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنے کرامات کو چھپاتا ہے۔ کرامات کو چھپانا ضروری ہے،
تو اقرار الحسن صاحب نے بڑا اچھا کارنامہ کیا، اور حق خطیب، پیر حق خطیب جو لوگوں میں بڑا مشہور ہو رہا تھا اور کافی لوگوں کے عقائد میں فرق آ گیا، اسی طرح کہ جو پیر ہوتے ہیں جو شریعت کے خود پابند نہیں ہوتے اور لوگوں کو ولایت کی صورت میں اپنا آپ دکھاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ وہ شریعت کو بدنام کر دیتے ہیں۔ بدعات کا رواج لوگوں میں انہی پیروں سے آیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے عقائد خراب کرنے میں اسی طرح کے پیروں کا بڑا کردار ہے۔ عوام سے میری اپیل ہے کہ اس طرح کے پیروں سے دور رہے، جعلی پیروں سے، نقلی، اور حکومت سے میری اپیل ہے کہ اس طرح کے پیروں کے لوگ روک تھام کے لیے کوئی بندوبست کرے۔ ہر گلی کوچے میں آپ دیکھیں گے، روڈوں پر آپ دیکھیں گے، وہاں پر دیواروں میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں بنگالی، فلاں بنگالی، فلاں بنگالی، ہر مشکل کا حل اور جادو کا توڑ اور محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ سارا فراڈ دھوکہ ہے، اور اس میں اکثر جادوگر بھی ہوتے ہیں۔ جادو شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ بعض صورت جادو کی کفر ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں سے دور رہے آپ لوگ۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔